السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. آج سال 2020 کا ہمارا آخری پروگرام، اور آج کا پروگرام ہم نے نام کیا ہے 2020 کے، جو کہ 2020 اگر ہم دیکھیں تو کرونا وائرس کے حوالے سے بہت ہی پوری دنیا کو ایک ہلا کے رکھ دیا اس وبا نے. اور سال کے اختتام پہ کم از کم یہ اچھی خبر آئی کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ویکسین آ گئی ہے، اور یہ ویکسین اب مارکیٹ میں دستیاب ہوگی. ساتھ ہی ساتھ اگر 2020 کے اہم واقعات کی بات کریں تو امریکن الیکشنز پوری دنیا کے توجہ کا مرکز رہے، اور جو بائیڈن کی کامیابی نے ایک سرپرائز دیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں 2020 کے اہم واقعات میں، تو اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کے جو تعلقات تھے، ان تعلقات نے بھی پوری دنیا کو بڑی حیرانگی میں ڈالا. اور بہت سارے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. بھارت کی اگر ہم بات کریں تو بھارت میں کسان تحریک نے جنم لیا، اور کسان تحریک بھارت کے جو حالات واقعات ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تحریک اور دوسری جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں بھارت میں، بھارت کی تقسیم کا باعث بنے گی. اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نفی کی گئی، جو کہ بھارت گزشتہ کئی سالوں سے کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. یہ سال کا بڑا اہم واقعہ تھا. برطانیہ اور یورپی یونین سے جو الگ ہوا، یہ بڑا ایک سرپرائز تھا، اور اس معاہدے پہ بھی ہم بات کریں گے. امریکہ اور طالبان کا جو امن معاہدہ ہے، اس نے بھی پوری دنیا کو بہت ہی حیرانگی میں ڈالا کہ سپر پاور کس طرح امن معاہدے کی طرف آئی. اور افغانستان جو کہ ایک بارود کے پہاڑ بن چکا تھا، اور وہاں پہ فائرنگ ہوتی تھی، ہلاکتیں ہوتی تھیں، اور اب چونکہ کابل اور امریکہ جو ہیں وہ امن کی طرف جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو امریکن خام تیل کی قیمتوں میں منفی رجحان رہا. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں سیاسی طور پہ حالات بالکل بھی اچھے نہیں رہے، پلس مائنس رہا. اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پی ڈی ایم تحریک کی وجہ سے ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اور بار بار یہ بات کہی گئی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو گھر جانا ہوگا. پی ڈی ایم موومنٹ کا کیا مستقبل ہوگا، اور کیا وہ پاکستان کی اکانومی پہ، پاکستان کی سیاست پہ، اور پاکستان پر کتنے اثر انداز ہوگی؟ وزیراعظم مارچ سے پہلے گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ سینٹ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ 2021 کیسا ہوگا، اور کیا ہم امید کر سکتے ہیں، اور ہماری امیدیں ہیں بھی کہ 2021 اچھا ہو، بہترین ہو، اور یہ پاکستان اور پوری دنیا کے لیے ایک خوشیوں بھرا سال ہو. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی مایہ ناز اور بہت ہی عالمی امور کے حوالے سے جو خطے میں ٹپس ہوتی ہیں اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، عالمی امور کے ایکسپرٹ ہیں، جناب منور مرزا صاحب. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. شکریہ آپ کا. مرزا صاحب، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، اور 2020 کا آغاز ہی بڑا خطرناک ہوا. ایک ڈرونا خواب تھا. کرونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اس میں کوئی کسی ایک ملک کا نام نہیں لے سکتے کہ جو ڈسٹرب نہ ہوا ہو. لیکن اختتام اس لیے بہت زیادہ اچھا ہے کہ اب ویکسین مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ تیزی سے آئے تاکہ تمام ممالک تک اور آسانی سے یہ ویکسین آ جائے، اور جو ہلاکتوں کا سلسلہ ہے وہ رک سکے، اس وائرس سے ہم نجات حاصل کر سکیں. کس طرح دیکھتے ہیں 2020 کا آغاز اور آج 2020 کا اختتام ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں، یہ پہلا جو کیس آیا تھا وہ 31 دسمبر کو آیا تھا گزشتہ سال، اور اس کے بعد ووہان شہر چین کے وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جس صورت سے اٹلی گیا، پھر یورپ کو پورا اس نے لپیٹ میں لیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہمارا ملک بھی اور ہمارا خطہ بھی اس کے اندر آیا. پھر امریکہ گیا، اور امریکہ ایسا گیا کہ امریکہ جو تھا وہ نہ صرف اموات انفیکشن کے اندر لاکھوں کی تعداد میں چلے گئے. اس وقت بھی امریکہ نمبر 1 ہے اموات میں بھی اور انفیکشن کے لحاظ سے بھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ کرونا سے انفیکٹ ہوئے ہیں، اور اموات بھی جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اب ہو گئی ہیں. تو کرونا کی اگر یہ تو میں نے جو بیماری اور اس کے جو اثرات ہیں، سب سے پہلے اگر آپ طبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ پینڈیمک ہے، یعنی عالمی وبا ہے ڈکلیئر کی WHO نے. اور اس کا مطلب یہ کہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور یہ بہت عرصے بعد ہوا ہے کہ کوئی پینڈیمک جو ہے وہ اس طرح آئی ہے. تو پہلی بار اس پینڈیمک نے کیا کیا ہے کہ دنیا کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا. اس کی سیاست کو مفلوج کیا، اس کی معیشت کو مفلوج کیا، اور ساتھ ساتھ سماجی حالات کو مفلوج کیا. تو
اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ مسلسل پورے سال چلتے رہے، اور آپ نے دیکھا کہ جب سال اینڈ ہونے لگا یعنی تو اکتوبر کے اندر ایک دوسری لہر آ گئی، اور دوسری لہر کے اندر آپ وہ شدت بھی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ برطانیہ میں میوٹیٹ بھی کر گیا، ایک نیا ویریئنٹ بھی آ گیا. تو مطلب یہ مختلف اقسام تھی جو میں نے طبی اس میں وہ ڈاکٹر بھی بہتر بتا سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ٹرمز اس میں انٹروڈیوس ہوئی ہیں، لاک ڈاؤن، صحیح، ماسک، ٹھیک، سماجی فاصلے، سوشل ڈسٹینسنگ جسے کہتے ہیں، جی، لوگ تنہا ہو گئے. صحیح. تو میں اسے، لیکن آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو اتنی ترقی دی کہ جب یہ وبا آئی تو اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس وہ ذرائع انٹرنیٹ وغیرہ موجود تھے جس سے وہ تنہائی جو تھی نا، وہ اگر وہ نہ ہوتا انٹرنیٹ وغیرہ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ لاک ڈاؤنز وغیرہ، اس کی وجہ سے اور زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں. ہاں، ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں اور تقریباً ناممکن ہو جاتا. دیکھیں آج تو یہ صورتحال ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں نا، اگر امریکہ میں میرا کوئی رشتہ دار ہے، بیٹا بیٹی یا بھائی بہن ہے، آپ کے ہیں کوئی، تو آپ آرام سے انہیں اپنا ایک موبائل فون کھولتے ہیں، ان کے سامنے ان کی تصویر دیکھ لیتے ہیں تو وہ تنہائی آپ کی دور ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس کے اثرات کو اس نے منیمائز کیا، کنٹرول کر لیا. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو تھی معیشت تھی، جس نے کہ یقینی بات ہے سب سے زیادہ اثر کیا. آپ کو خود یاد ہے جب ہمارے ہاں جب یہ ہوا تو ہمارے وزیر اعظم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہمیں غریب ملک ہیں، ہمارے پاس نہ تو انفراسٹرکچر ہے، نہ صحت کا انفراسٹرکچر ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، اور خطرہ اس بات کا زیادہ ہے کہ لوگ کہیں بھوکوں سے نہ مر جائیں بجائے اس کے کہ بیماری سے مریں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو پھر انہوں نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن وغیرہ کا طریقہ کار کیا، یہ بھی ایک نئی ٹرمولوجی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایسی ٹرمز آپ کو اس زمانے میں سننے میں آئیں کہ آپ حیران رہ گئے. لیکن جو یہ وبا ہے، صحیح، اس نے لپیٹے رکھا دنیا کو. صحیح. تو مطلب یہ کہ گئی نہیں ہے، آج بھی اتنی سختی سے موجود ہے. آج اچھی بات یہ ہے کہ ویکسین کی طرف ہم آ گئے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے شروع سے ہی اور میں نے دیکھا جو پروگرامز میں کہ آج میڈیکل سائنس نے وہ ترقی کر لی ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے ان ویکسینز کی وجہ سے. 3 تو مستند ویکسین آ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، فائزر کا آ گیا ہے، موڈرنا کا آ گیا ہے جو 2 امریکہ کے ہیں، ایک آکسفورڈ ویکسین جو اچھا ریسنٹلی. تو میڈیکل سائنس یہ دیکھیے آپ، ٹیکنالوجی کا اور سائنس کا، میڈیکل سائنس کا عروج دیکھیں کہ انہوں نے بمشکل 10 مہینے کے اندر اس پہ قابو کر لیا نا. ویکسین آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے بچاؤ دریافت کر لیا ہے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو ویکسین کے معاملے میں بھی اب کنٹروورسیز وغیرہ کا اور سوچیں، پولیو کو دیکھ لیں آپ، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ویکسین سے آ جاتا ہے. جی، کنٹروورسی سے یاد آیا کہ کرونا وائرس کو بھی کنٹروورشل ہی کیا گیا کہ شاید یہ کسی نے چائنا کی سازش تھی یا امریکہ کی تھی یا یہ نیچرل تھا. تو یہ اس پہ کیا کہتے ہیں آپ کا کیا اوپینین ہے کہ واقعی یہ نیچرل تھا یا واقعی میں کچھ؟ بالکل یہ نیچرل تھا، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے نا کہاں افریقہ کے ساحل سے لے کر اور وہاں تک جنوبی امریکہ تک کو، برازیل تک کو اس نے بری طرح سے لپیٹ میں لیا ہے اور ایسے نقصانات پہنچائے ہیں، اموات جو لوگ مر رہے ہیں. تو آپ یہ کوئی سازش کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، جن ملکوں کے اوپر سازش کا کہتے ہیں ان کے اپنے سب سے زیادہ لوگ مرے ہیں. ہاں یہ بات تو آپ یہ دیکھیں نا، تو اس لیے سازش تھی، بیماری ہے صحیح اس وبا کو. لیکن یہ وہ جو بات میں نے آپ سے کہی نا کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو عقل دی اور انسانی ذہن نے اس عقل کو اس طرح استعمال کیا کہ ویکسین کی شکل میں اب آپ کے پاس ایک وہ ہتھیار موجود ہے جو کہ آپ اس کا توڑ کر سکتے ہیں. اسے لگائیں گے، ٹھیک، آپ بالکل محفوظ ہو جائیں گے اس سے. اس کی ڈیوریشن اب کیا ہوتی ہے، کتنی آگے بڑھتی ہے، اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا. ٹھیک، ایکچولی وہ اعتماد لوگوں کا کھو گیا تھا، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا. پیسہ بھی لگائیں گے تو پھر ایئر انڈسٹری بیٹھ گئی تھی. صحیح، لوگوں کا آنا جانا، سیاحت، کیا چیز. صرف یہ خبر جب آئی مرزا صاحب کہ ویکسین دریافت ہو گئی ہے، اب ویکسین لگے گی، اب صحیح ہو جائیں گے، تو اکانومی بہتر ہونا شروع ہو گئی. آپ کو یاد ہے پہلی مرتبہ کسی میڈیکل کی دوائی کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج دنیا کے ہائی ہوئے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو وہ اعتماد آ گیا ہے. ٹھیک، تو اس لیے اس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں سفیر کہ اب اگلا جو سال آنے والا ہے، یعنی کل سے جو سال شروع ہوگا، انشاءاللہ وہ اب انسان کی بہتری کا سال ہوگا. اس میں زیادہ پر اعتماد ہوں گے. اور بحالی کا عمل تو ویسے آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہو گیا تھا
صرف یہ سیکنڈ لہر نے تھوڑا سا اسے کرٹیل کیا ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ بحالی کا عمل اب شروع. ٹھیک ہے, آخری سوال ہم کرونا کے حوالے سے کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. چائنا کو بحیثیت قوم آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس طرح اس نے لاک ڈاؤن کیا, جس طرح اس نے وبا کا مقابلہ کیا, دنیا میں کوئی ایسا ملک یا کوئی ایسی ہمیں مثال نہیں ملی جس طرح انہوں نے کنٹرول کیا چیزوں کو, سوشل ڈسٹینسنگ ہو, SOPs ہوں, ہر چیز کو. تو باقی کنٹروورشل چیزیں اپنی جگہ, لیکن چائنا نے جیسے ڈسپلن کے ساتھ اس چیز کو کنٹرول کیا, اس کو کتنے نمبر دیں گے؟ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ انہیں پورا نمبر دے دیں کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر, جس کی آبادی بھی 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ ہے, جس طرح انہوں نے اس وبا کو کنٹرول کیا, یہ بڑا ہی مطلب یہ کہ حیرت انگیز بھی ہے, اور یہ شو کرتا ہے کہ ان کے ہاں جو طریقہ کار ہے اور جو ڈسپلن ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے. وی مسٹ گیو دیم آل دی کریڈٹ. اچھا, دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں تو ابھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ امریکن الیکشن جو ہوئے, الیکشنز ایک ایسا وہ تھا جو بائیڈن کی کامیابی, جو کہ آپ نے پریڈکٹ کی تھی میرے ہی پروگرام میں کہ بالکل جو بائیڈن جیتیں گے, لیکن لگ نہیں رہا تھا. ٹرمپ جس طرح لوگ بڑے سرپرائز ہوئے جو بائیڈن کی کامیابی کو لے کے, اور پھر پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ دنیا کی توجہ کا اس طرح بھی مرکز بنے کہ چونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ٹرمپ ہی آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, پھر جلاؤ گراؤ جو ہوا, جو تھوڑا سا وہاں پہ ہمیں دیکھا کہ تشدد کی طرف بھی بڑے, تھوڑا نسلی فسادات ٹرمپ کی وجہ سے یہ چیزیں تھیں. کس طرح دیکھتے ہیں پورے؟ دیکھیے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس حیرت انگیز طریقے سے وہ آئے تھے ٹرمپ, اسی بالکل ایک عجوبہ کی طرح وہ نکل گئے. یعنی وہ ان چند صدور میں سے ہیں امریکہ کے جو کہ صرف ایک ٹرم ہی کر سکے ابھی تک. ٹھیک, آگے کیا ہوتا ہے یہ نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں. بالکل ایسا ہی. لیکن آپ نے وہ جو بات کہی ہے کہ ٹرمپ اصل میں اس نظریے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے جو قوم پرستی کا نظریہ تھا امریکہ کے اندر. اب وہ امریکہ فرسٹ کہہ رہے تھے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر انہوں نے تھرو آؤٹ میڈیا سے ایک زبردست قسم کی جنگ لی ہوئی تھی. اچھا, تو میڈیا تھرو آؤٹ ان کے خلاف تھا, اور بلکہ الیکشن کے زمانے سے ان کے خلاف تھا. اور اس کی تو خواہش یہ تھی, میں کوشش تو نشش تو نہیں کہوں گا کیونکہ خواہش ضرور یہ تھی کہ وہ اس وقت بھی نہ آئیں. لیکن اس وقت وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, یہاں پہ اب سوشل میڈیا کا تھوڑا ذکر ہو جائے کہ سوشل میڈیا نے کس قدر زیادہ ترقی کر لی ہے. کیونکہ بعد میں اب جب ہم پاکستان کا ذکر کریں گے تو وہاں بھی آپ دیکھیے گا کہ اس نے مین اسٹریم میڈیا کو ہلا کے رکھ دیا ٹرمپ نے. اور آپ دیکھیں ساری چیزیں وہ ٹویٹر کے اور اس کے اوپر کرتا تھا. بالکل, اس میں ایک ٹرم اور بھی آئی, چونکہ بات ٹرمولوجیز کی نکل آئی تو فیک نیوز, چونکہ فیک نیوز نے 2020 میں بڑا جگہ بنائی. وہ خبر ہی نہیں تھی بیسیکلی, اور لوگوں نے اس پہ پروگرامز کر دیے. تو ایک بات تو یہ ہے, لیکن یہ بات کہنا کہ ٹرمپ جو تھے جیسے ان کے مخالف, ٹرمپ نے بھی دنیا کو بہت بدلا ہے. اچھا, فار ایگزامپل آپ دیکھیں موسمیاتی, اس سے اس نے امریکہ کو باہر نکالا, اس نے ایران کا نیوکلیئر ڈیل ختم کیا جس کے اثرات پڑے مڈل ایسٹ کے اوپر. صحیح, اس نے وہ جو کورین پیننسولا تھا وہاں مذاکرات شروع کیے. افغان مذاکرات کو تقریباً اختتام تک پہنچا کر اور کامیابی کی منزل تک وہ لے کے آیا. پہلی مرتبہ اس نے کشمیر کے اوپر ثالثی کی بات کی. صحیح, تو بہت سارے کام ایسے اس نے کیے ہیں جو وہی آدمی کو, انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. جو لوگ اس کی شدید مخالفت کرتے تھے اور اس کے متعلق مختلف قسم کی مخالفانہ باتیں کرتے تھے, وہ یہ دیکھیں کہ اسی آدمی نے. ٹرمپ آپ نے بڑا قریب سے ان کو آبزرو بھی کیا ہے, وہ سرپرائز کرتے تھے. میٹنگ میں آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کون سا بیان کس طرح دیں گے کہ وہ ایک خبر بن جائے گا. جیسے عمران خان صاحب کی جب میٹنگ ہوئی ان سے, انہوں نے ثالثی والا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان آئے گا, اور اس نے چھوٹتے ہی وہ کر دی اور پوری دنیا کا ایک جو پرسیپشن تھا وہ چینج کر دیا. دیکھیں نا, اس کے بعد ہی کشمیر کا ذکر بہت زیادہ عالمی فورم کے اوپر ہوا. اور اچھا, دوسری بات جو آپ نے کہی ہے نا کہ اب جو بائیڈن آ گئے ہیں, تو جو بائیڈن کے لیے بھی وہ ساری وہ مڈل ایسٹ پالیسی سے بھی ہم بات کریں گے, جی آگے, وہ آسان نہیں ہوگا ان کے لیے وہ چیزیں چینج کرنا جو کہ ٹرمپ کر کے گئے ہیں. 4 سال کا دور ان کے لیے, کیونکہ آخری سال تو وہ الیکشن کا ہوتا ہے. بالکل, تو 3 سال کے اندر وہ اتنے سارے اثرات ڈال گئے ہیں کہ وہ ان کو بآسانی چینج نہیں کر. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کو یہ کیری فارورڈ کرنی پڑیں گی, انہی پالیسی کو ٹو کرنا پڑے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو بہت زیادہ چینج کر سکیں گے. آگے ہم ڈسکس کریں گے مڈل ایسٹ وغیرہ جو ہیں, افغان پیس پروسیس. آپ مجھے بتائیے, یہ بنیادی یہی چیزیں تو ہیں امریکن پالیسی کا حصہ. صحیح, تو اس نے ان میں سے کسی سے انحراف تو نہیں کیا. صحیح,
تو اس میں بالکل ٹھیک ہے. عرب کی طرف آتے ہیں تو 2020 کی سب سے بڑی انقلابی خبر جو تھی وہ عرب اسرائیل تعلقات اور تبدیلی یہ جو ہوئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایران عرب کشمکش کا نتیجہ تھی؟ آپ بالکل، آپ نے یہ بات صحیح کہی ہے. لوگ اسے انٹرپریٹ ویریس طریقے سے کرتے ہیں. صحیح. لیکن دیکھیے، آپ اس وقت جو ممالک متحدہ عرب امارات ہیں، بحرین ہے، عمان ہے، مراکش ہے، اس سے قبل مصر اور اردن تو پہلے ریکگنائز کر چکے تھے. اچھا، ایون ترکی جو کہ بہت زیادہ مخالفت کرتا رہا ہے اور اس نے اپنا سفیر تک آخری زمانے کے اندر اس نے اپنا سفیر بھی واپس وہ کر لیا اور سفارتی تعلقات دوبارہ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے کہا ہم تو معیشت اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. آپ طیب اردوغان صاحب تو بہت مخالف تھے، لیکن کہاں وہ عربوں کو کنڈیم کر رہے تھے اسی بات کے اوپر، اور کہاں خود انہوں نے جانا پڑ گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مفادات جو ہے نا، اب پہلی بات جو کریں صحیح سیاست میں، ڈپلومیسی میں، پاور پالیٹکس میں اور دنیا کی سفارت میں مفادات جو ہے نا دے آر ویری، اور یہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے. ہم لوگ بڑے جذباتی. ہم کیوں بول رہے ہیں؟ کوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں ہمارے یہاں بھی؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم اس طرف جائیں گے کیونکہ ہمارا کمٹمنٹ ذرا زیادہ اسٹرانگ ہے. اچھا. لیکن عربوں نے کی ایک بڑی بنیادی وجہ جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات، جس کو کہ ہم نے بہت کم ڈسکس کیا گیا، لیکن اگر آپ دیکھیں دنیا میں اس بات کو ڈسکس کیا، جب وہ عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان نیوکلیئر ڈیل ہوا تھا جولائی 2016 میں، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ عربوں کو بڑا زبردست تحفظ تھا. صحیح. اچھا، ایران اور جو اسرائیل تھا وہ بالکل مخالف تھا. صحیح. تو تحفظ کیا تھا؟ انہیں ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے ایران کو مڈل ایسٹ میں امریکہ یا یہ طاقتیں جو برتری دلانے کی کوشش کر رہی ہیں. صحیح. اچھا، اور کچھ پوسچر بھی ایسے کیے گئے کہ لگا اب ان کا وہ جو اساس منجمد تھے ان کو $40 بلین وہ فوراً دے دیے گئے. پھر اس کے بعد ایک دم سننے میں آیا کہ وہ معاہدے کر رہا ہے یورپ کے ساتھ اور ایئر بس اور فلانا اور یہ وہ. تو لگا ایسے کہ عرب جو ہیں، جو کہ ٹریڈیشنلی امریکہ اور ان کے حلیف تھے یورپین کنٹریز کے، ان کو بالکل لیٹ ڈاؤن کر دیا گیا انہیں. اچھا. اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ ٹرمپ تو جا رہا ہے اور جو بائیڈن نے آپ کو یاد ہو کہا تھا کہ میں دوبارہ ری نیگوشیٹ کروں گا، اسے بحال کرنے کی کوشش کروں گا اس ڈیل کو ایران کے ساتھ، ہے نا، بالکل میں اس طرح. تو عربوں نے پھر یہ سوچا کہ اس کا ان کے خیال میں یہ توڑ ہے کہ ہم پھر وہ جو اسٹرانگیسٹ کنٹری ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جس کے بعد سب کچھ ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے اور کیا کیا نہیں ہے، ان کے ایٹامک پاور بھی وہ کہتے ہیں. سب سے بڑی بات تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں یہ بات لوگوں کو نہیں پتا. لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ امریکن وہ ہیں، ٹھیک، امریکہ کا یقینی بات ہے سب سے زیادہ قریبی ہے، ٹھیک ہے، یورپینز ہیں، صحیح. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے چین اور روس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اسرائیل جو ہے، اور وہ باقاعدہ اس کے ساتھ آرمز اور ڈیل کرتے ہیں. ابھی انہوں نے رشیا نے سب سے زیادہ ڈرونز جو ہیں نا لیٹسٹ قسم کے، وہ اسرائیل سے خریدے. اس پہ مزید بات کریں گے کہ چین اور رشیا کتنے ان کے اسٹرانگ تعلقات ہیں آپس میں، اور ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ وہ جائیں گے. اور جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ آج کی ڈپلومیسی میں، آج کی پولیٹکس میں معاشی مفادات سب سے پہلے ہیں. اگر آپ کو آپ کے مفادات آپ کے دشمن کے ساتھ بھی سانجے ہیں تو آپ دشمنی ختم کرتے ہیں مفادات کی خاطر. تو یہ چیزیں سوچنی ہوگی. خطہ کی جو سیاست ہے وہ بدل رہی ہے، نئے بلاک کی بھی بات ہو رہی ہے. نئے بلاک میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.